ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس بلڈنگ کے باہر۔ پارلیمان کی ایک طویل عرصے کے بعد میں یہاں سے آپ سے مخاطب ہوں، اور خاص مقصد کے لیے جو کہ آج چیئرمین سینٹ صاحب نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا۔ میوزیم جو یہاں پہ انہوں نے انوگریٹ کیا ہے، کھولا ہے پبلک کے لیے، وہ میوزیم جو پاکستان کی سیاسی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس کو وہ شو کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم میوزیم کے اندر جائیں گے اور آپ کو اس پارلیمان کے بارے میں بتائیں گے جس نے یہ آئین بنایا۔ پاکستان کی ہر اہم قانون سازی یہاں سے ہوتی ہے، اور افسوس کی بات کہ کچھ یہیں سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرین اور سیاستدان جو دوبارہ یہیں منتخب ہو کے آنا چاہتے ہیں، وہ آج جو زبان اس پارلیمان کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ تمام جمہوریت پسند لوگوں کے لیے تکلیف دے بھی۔ ہم کچھ لوگوں سے بات کریں گے، میوزیم بھی آپ کو دکھائیں گے، سیاستدانوں سے، صحافیوں سے بھی بات کریں گے کہ پارلیمان کا تقدس ہے کیا، پارلیمان ہے کیا، اور ہم خصوصی بات چیت کریں گے چیئرمین سینٹ جناب رضا ربانی صاحب کے ساتھ۔ تو آئیے میرے ساتھ چلیے پاکستان کی پارلیمان کے سیاسی میوزیم کے اندر جو اعتبار سے آپ کو دکھاتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمان نے کیا کیا ہے اور یہ کتنا مقدس ادارہ ہے۔ میرے ساتھ چلیے۔ پورے سینٹ کا جو ایک میپ ہے پاکستان کا، جو کہ سینٹ کا بھی اسی میں سے، چونکہ سینٹ فیڈریشن کی علامت ہے اور اس کی تمام جگہوں سے یکساں مساوی بنیادوں کے اوپر جو ہے ریپریزنٹیشن ہوتی ہے آئین پاکستان کے تحت، جو کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور آپ نے دیکھا پاپولیشن بلوچستان سارے صوبوں کی اور سینٹ کی جو ایک تناسب ہے اس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے۔ اس میں پنجاب ہے، جموں کشمیر بھی پاکستان کا میپ ہے، لیکن جو ریپریزنٹیشن ہے سینٹ کی وہ اس حساب سے یہاں پہ رکھی گئی، اور مختلف ادوار میں وہ آج اس گیلری کے اندر جو ہے یا اس میوزیم میں وہ بتایا گیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں پہ آئیے، یہ پہلا جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ اوتھ ٹیکنگ تھی فرسٹ چیئرمین سینٹ کی، اگر آپ اس پہ بھی تھوڑا سا دکھا سکیں۔ 6 اگست 1973 دی پولیٹیکل جرنی آف پاکستان، یہ پورا پہلا جو تھا، اور اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو چہرے، مثلاً وہاں پہ بیٹھے ہوئے چودھری مسٹر فضل الہی چودھری صاحب جو کہ اس وقت، پھر حبیب اللہ خان جو کہ پریزائڈ، جو کہ ابھی یہ اوتھ لے رہے ہیں، یہ فرسٹ اسمبلی کے اسپیکر تھے، اور ان سے اسپیکر بھی سے عہد لیا جا رہا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی اسمبلی کا آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے سارا معاملہ، اور اس آگے آئیے جس کو کہ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے پریزرو کیا گیا ہے۔ یہ انوگریشن پاکستان جو کہ 6 اگست کو ہی ہوا تھا، اور اسٹیٹ بلڈنگ بینک بلڈنگ تھی جو کہ اس سے کچھ فاصلے کے اوپر شاہراہ دستور پہ موجود ہے ابھی بھی، لیکن اب وہ نہیں رہی یہاں جب سے نئی سینٹ کی بلڈنگ بنی۔ یہ اس وقت کی بلڈنگ کے ممبرز، انکلوڈنگ اس میں ویمن سینیٹر سمیہ عثمان صاحبہ نے بھی اوتھ لیا تھا، اور اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ جائیں تو سینیٹر محمد ہاشم غلزئی صاحب، سینیٹر عبد الواحد صاحب، اور ستار صاحب، اور سینیٹر وحید اختر صاحب۔ یہ ہماری پہلی جو سینٹ ہے، فرسٹ سیشن جو سینٹ کا تھا، یہ اس کو پورٹری کیا گیا ہے۔ آپ آگے بڑھیے، اور یہ ایک اور بڑی خوبصورت جگہ، اور یہاں بڑے اچھے اچھے لوگ کھڑے ہیں۔ تو یہ کانسٹیٹیوشن کا ایکارڈ جو معاہدہ طے پایا تھا، جو پارلیمانی ہیڈز تھے ان کے بیچ میں، پارلیمنٹری لیڈرشپ کانسٹیٹیوشن کنونشن ان اکتوبر 1972، اس کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام شخصیات یہاں پہ موجود ہیں، مثلاً
اگر ہم جائیں تو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح میر حاصل بزنجو کے جو والد غوث بخش بزنجو صاحب وہ بیچ میں ہیں، مولانا عبدالستار صاحب ہیں، بھٹو صاحب ہیں، مفتی محمود صاحب ہیں، اور اسی طرح پروفیسر غفور صاحب ہیں، شیرباز مزاری صاحب ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں. اور اسی طرح خان عبدالقیوم خان صاحب، یہ جو ڈمی یہاں پہ رکھی ہے اور ان کا جو یہاں پہ ایک مجسمہ رکھا ہے، یہ اس کو بھی پرزرو کیا ہے. یہ پاکستان کی جو پہلی جو قانون ساز جو اسے پارلیمنٹری ہیڈز تھے، انہوں جو دستور بنایا تھا، یہ وہ تمام شخصیات کی یہاں پہ جو مجسمے ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ بنا دی گئی ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آپ کو اس گیلری کے اندر لے کے آتے ہیں. یہ بھی سینٹ، یہ سسپینشن آف سینٹ کی یہ گیلری جب سسپینڈ ہو گیا 5 جولائی 1977 کو مارشل لا امپوز ہوا تھا، یہ اس وقت جو ہے یہ سسپینڈ ہو گیا تھا، اور مارچ 1985 اینڈ 12 اکتوبر 99 یہ اس کی ساری جو جگہ ہیں اس کے اوپر یہاں پہ یہ گیلری بنائی گئی ہے. یہ سیاہ دور جو ہے یہ اس طرح سے رکھا گیا ہے، اس کو دکھایا گیا ہے اس پورے اس کو، اور یہ آن بھی ہوتا ہے. پارلیمنٹ کی بلڈنگ تھی جہاں پہ دونوں ہاؤسز شفٹ ہوئے تھے 19، یہ اس بلڈنگ کی یادگار یہاں پہ رکھی گئی ہے، اس کا بنایا گیا ایک شاہکار. اور اسی طرح سے یہ پارلیمنٹ سینٹ کا جو پہلا چیمبر تھا اس کی تصویر ہے. اور یوں آگے آپ چلتے جائیں تو آپ کو بڑی دلچسپ چیزیں جو کہ یہاں پہ یادگاریاں رکھی گئی ہیں، 1990 کی سینٹ، 2015 کی سینٹ، 1970 کی سینٹ. اور پہنتے ہیں یہ پہلا لباس گاؤن جو کہ پہلے سینیٹر جو تھے انہوں نے پہنا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہیں. اور یہ پہلا ڈیسک ہے، اور یہ کرسی آپ دیکھ رہے ہیں جتنی پرانی یہ لگ رہی ہے یہ اس وقت کی کرسی ہے. اور یہ جو ڈیسک ہے یہ بھی یعنی پہلے سینٹ کا جو پہلا 1973 کی سینٹ تھی اس کے اندر. اچھا اب ادھر آئیے، یہ بڑا مزیدار ہے. یہاں بھی 2 مجسمے رکھے گئے ہیں، راجہ ظفر الحق صاحب جو کہ اس وقت قائد ایوان سینٹ کے، اور ان کے ساتھ چودھری اعتزاز احسن صاحب، آپ ان کو پہچانتے ہی ہیں، یہ قائد حزب اختلاف سینٹ. اور یوں یہ گیلری جو ہے وہ اپنے سفر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے. مطلب آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا، اور کیوں جب آپ سب لان تان پارلیمنٹ پہ ہو رہی ہے تو آپ نے یہ کیوں ٹھیکہ لیا ہے کہ پارلیمنٹ کو آپ ہی نے صرف سربلند کرنا ہے؟ دیکھیں یہ میوزیم جو ہے یہ ایک 2 مزید چیزوں کی، ایک تو گلی دستور اور دوسرا جو مونیومنٹ باہر بنا سیاسی اور سول سوسائٹی اور جرنلسٹ کی یاد میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی. اور مختصر الفاظ میں بیسک پرپس ان تینوں چیزوں کا یہ ہے کہ ہم نئی نسل کو اس بات سے باور کروائیں کہ پاکستان میں آئین، پاکستان میں جمہوریت، پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے تشتری پہ رکھ کے نہیں ملی، بلکہ ایک طویل جد و جہد ہے، ایک طویل تاریخ ہے. پھانسیاں ہیں، کوڑے ہیں، شہادتیں ہیں اور قلعے کی صوبتیں ہیں، اس کے بعد یہ ملی ہے. اور اس کو اگر ہم نے پرزرو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں جد و جہد جو ہے وہ جاری اور ساری رکھنی ہے، تاکہ ایک تسلسل اس کا جو ہے وہ رہے. اور جب تک نئی نسل کو ماضی کے لوگوں کی قربانیوں کا ادراک نہیں ہوگا، وہ اس جمہوریت کو، اس پارلیمنٹ کو اور اس آئین کو کی اصل ویلیو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکیں گے. بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے جمہوریت کو آمروں کی گود سے جو ہے وہ تو جہد کے ذریعے سے ہم نے چھینا ہے اور اس کو ہم نے پرزرو کرنا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو؟
دیکھیں ٹرانزیشن کے اندر تو خطرات چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر پارلیمان کا، عوام کا اور تمام سٹیک ہولڈرز کا، جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا عزم ساتھ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگی جو جمہوریت کو آئندہ ڈیریل کر سکے۔ ٹرانزیشن پیریڈ آپ کے خیال میں کب ختم ہوگا؟ سر ٹرانزیشن پیریڈ کو ایز سچ ٹائم دینا مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 یا 3 ٹرانسفرز آف پاور فرام ون سویلین گورنمنٹ ٹو اندر ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی رکاوٹ جمہوریت کے سامنے نہیں ہوگی۔ سے مقاصد کے لیے ساری قربانیاں دی گئی ہیں اور گلی دستور بھی اس کی گواہ ہے، مقاصد حاصل ہوئے ہیں؟ دیکھیں مقاصد جو ہے یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مقاصد حاصل کر لیے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، اور جمہوریت ایک پروسیس کا نام ہے۔ جیسے جیسے پروسیس آگے بڑھے گا اسی طرح بہتری جو ہے وہ سسٹم کے اندر آتی رہے گی۔ نوجوان نسل کو تو قربانیوں کا ادراک کروانا ضروری ہے، لیکن پرانی نسل کو اپنی ماضی کی غلطیوں کا ادراک ہے کہ نہیں ہے، جو اب بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں؟ ہوں کہ بہت سے لوگ جو پرانی نسل جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ سیکھا ہے۔ میں ساتھ بہت سارے پارلیمانی ہیڈز ہیں جنہوں نے 73 کا آئین بنایا، ان کو ہم کور بھی ابھی چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد کچھ اور لوگوں سے بات بھی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم بات کر رہے تھے چیئرمین سینیٹ سے جناب نذر ربانی سے، کچھ اور سینئر صحافی بھی ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ صحافی صاحب، میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ یہاں پہ پروگرام کرنا چاہیے کیونکہ اس پارلیمنٹ کا بڑا ذکر ہے آج کل، اور جلسوں کے اندر لان تان بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگتا ہے اور کیسی پارلیمنٹ؟ دیکھیں، ابھی آپ سے چیئرمین سینیٹ رضا ربانی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان سب ایفرٹس کا مقصد یہ ہے جو ہماری نئی نسل ہے اور جو آئندہ نسل ہے وہ ہمارے بڑوں کی اور ہمارے جو ڈیموکریٹک لیڈرز تھے ان کی قربانیوں سے آگاہ ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے اس ملک میں کہ اس وقت ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی اس ہفتے ایک 65 سالہ نوجوان نے اس پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجی ہے، جس کا یہ سینٹ بھی حصہ ہے اور جو اس کا اپر ہاؤس ہے، اور وہ دوسرے جس صاحب نے لعنت بھیجی ہے تو وہ بھی میرے خیال میں 60 سے ابو ہے، اگرچہ ان کی عادتیں اور حرکتیں بھی ہمارے 65 سالہ نوجوان عمران خان کی طرح ہے، اور آج کل ان کے مشیر خاص بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ دونوں تو 60 سے ابو ہیں۔ اب اگر ہمارے 60 سے ابو پولیٹیشین بھی اس پارلیمنٹ پہ لعنت بیچتے رہیں جس میں خود بیٹھے ہیں، جس تک پہنچنے کے لیے ہر در پہ جا رہے ہیں، جس تک پہنچنے کے لیے اور جس کے لیڈر بننے کے لیے وہ ہر بھی اصولی کر رہے ہیں، تو اگر ان کا اور جس سے تنخواہیں لے رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ اپنا استحقاق جچاتے رہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اگر ان کا پارلیمنٹ سے متعلق اور آئین سے متعلق رویہ یہی ہو تو پھر نئی نسل کو بے شک اس طرح کی ساری ان کی ماضی کی ہمارے سیاستدانوں کی ایفرٹس ہے وہ دکھائی جائے تو وہ اس پارلیمنٹ پہ اور جمہوریت پہ مضبوط یقین رکھنے والے نہیں بن سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو اپنے عمل سے اور کنڈکٹ سے ایسا دکھانا چاہیے کہ نئی نسل کو یہ کہ جمہوریت ہی اس ملک کی بقا کا واحد راستہ ہے۔ بالکل، لیکن ابھی جو سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور بلوچستان کو جس طرح سے مینیج کیا گیا ہے، رضا ربانی صاحب نے بھی رول آؤٹ نہیں کیا کہ جمہوریت خطرے میں نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پارلیمان اسی طرح کام کر سکے گی اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر سیاسی لیڈر
اپنا رویہ درست کر لیں، اگر وہ اپنے اندر اہلیت پیدا کر لیں اور اگر وہ بلند اخلاقی معیارات قائم کر لیں تو میرے خیال میں خواہش بہت سارے لوگوں کی ہو سکتی ہے، خواہش بہت سارے ہے، لیکن اس خواہش کے باوجود بھی اگر سیاستدانوں کا رویہ درست ہو تو میرے خیال میں نہ کوئی اس پارلیمنٹ کے اختیارات کو کرٹیل کر سکے گا اور نہ اس پہ حملہ آور ہو سکے گا۔ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے، دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت وہ ووٹ کے تقدس کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے رویے سے گزشتہ سالوں میں جو سب سے توہین آمیز رویہ رہا وہ خود میاں نواز شریف کا رہا۔ وہ سالوں قومی اسمبلی میں نہیں آتے تھے، ان کے وزراء اسمبلی اور سینٹ میں، یہ چیئرمین سینٹ اس پہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے استعفے کی دھمکی دے دی، کیونکہ وہ میاں نواز شریف کی وزراء سے ان کو شکایت تھی کہ وہ نہ آتے ہیں نہ بات مانتے ہیں نہ اور کچھ کرتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جب لیڈر آف دا ہاؤس کا یہ رویہ، اور یہ صرف ادھر نہیں ہے، یہی سلوک وہ پنجابی اسمبلی میں ہے، شہباز شریف کا ہے، یہی سلوک سندھ اسمبلی میں وہاں کے وزیر اعلیٰ کا ہے، یہی سلوک خیبر پختونخوا اسمبلی میں پرویز خٹک کا ہے، بلکہ وہاں کے منتخب سپیکر تو آ کے کنٹینروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی سب میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایک تو اس پارلیمنٹ کو خود قدر دینا شروع کر دے جس کی وجہ سے ان کو وہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے، دوسرا وہ اپنے اندر اہلیت اور کمپیٹنس پیدا کر لے ملک کو چلانے کا اور تمام جو مختلف شعبے کے، اور تیسرا وہ اپنے آپ کو کرپشن سے، وہ ہر طرح کے کرپشن سے اپنے آپ کو پاک کر لیں تاکہ وہ بلند اعلیٰ اور اخلاقی معیارات پہ کھڑے ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے جیسے ابھی چیئرمین سینٹ صاحب کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کوئی دبا نہیں سکا، ان کو کوئی جھکا نہیں سکا، اور جو ان کی پرفارمنس رہی ہے اب وہ نہیں صاحب نہیں ہوں گے اگلی سینٹ میں، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی دوبارہ ان کو ٹکٹ دے دے، لیکن آپ ان لوگوں کا جو کردار رہا ہے، بہت سارے اور سینیٹر جن کا میں نام نہیں لے پا رہی، بھول رہی ہوں ان سے معذرت کے ساتھ، ان کے بارے میں آپ کیا؟ دیکھیں یہی مثال ہے، میں ایک جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا، سیاستدان جن نے کرپشن کی تھی، جنہوں نے سب کچھ، وہ پردوں کے پیچھے چلے گئے، کسی نے ساز باز کر لی، کوئی قاپ میں چلا گیا، کوئی کیا بن گیا۔ اس وقت میں پشاور سے رپورٹنگ ہے تو اس وقت ایک پری طوفان تھے جو بدقسمتی سے اب تو خیر پی ٹی آئی میں چلے گئے، ووکل تھے اور فوج کے خلاف بولتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی، حالانکہ ان کی ریپوٹیشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی، پارٹی کے لوگ بھی اس سے ناراض تھے، تھوڑے سے ان کا رویہ بھی بدتمیزانہ تھا، لیکن وہ اس لیے بول سکتے تھے کہ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے 1% کی کرپشن نہیں کی ہے، اس نے گر نہیں کیا۔ اسی پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا یہی رضا، اب پہلے تو 18th امینڈمنٹ جو کتنا بڑا کارنامہ تھا انہوں نے کر دکھایا، اس میں بھی بہت سارے حلقوں کی طرف سے ریزسٹنس تھی، اس پیپلز پارٹی کا حصہ ہے جس کی پہچان کرپشن ہے، لیکن چونکہ ان پہ خود وہ الزامات نہیں ہے یا خود انہوں نے اس کو تو انہوں نے پرفارم کیا، وہ کئی طاقتوں سے ٹکرائے، کئی مثلا قانون سازی میں اس وقت بھی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو انشور کرنے میں کمیٹیوں میں ان کے کردار کو دیکھیں۔ رضا ربانی اور فرحت اللہ بابر میں کیا ہے، ایک تو کمپیٹنس ہے اور جیسے کی کرپشن سے پاک ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ اس طرح آپ پرویز رشید صاحب کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی باقی جماعتوں میں بھی آپ کو اس طرح کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ ہم صافی صاحب سے کئی موضوعات پہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ویسے ایک چیز رہ گئی کہ یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون سا ایریا لگا ہے اس میوزیم میں؟ مجھے سب سے اچھا وہ لگا ہے کہ جدھر بھٹو صاحب کی قیادت میں مفتی محمود صاحب کا مجسمہ ہے، پیرزادہ صاحب کا مجسمہ ہے، نورانی صاحب کا نورانی مجسمہ ہے، اور باقی لیڈر ہیں جو کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور اس پہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہی کانسٹیٹیوشن ہے جس نے آج مجھے اور آپ کو ایک ساتھ کھڑا کیا ہے، ہم کو دیا ہے، ہم کو ایک ملک کا، اور یہی کانسٹیٹیوشن ہے جس کی وجہ سے آج تک یہ ملک قائم ہے، اور یہی کانسٹیٹیوشن ہے جو ان لوگوں نے بنا کے اس قوم کو دیا تھا، جس کی وجہ
جیسے اس وقت وہ سوال کرنے کا اور مجھے یہ جواب دینے کا آئینی حق ملا ہے، اور کسی وقت مجھے یہ سوال کرنے کا اور آپ جیسے لوگوں کو جواب دینے کا حق ملے گا، تو مجھے اس لیے اس پوری گیلری میں وہ جگہ سب سے زیادہ بہتر لگی۔ زبردست، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ صافی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور عامر وسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پارلیمنٹ بڑے عرصے سے کور کرتے رہے ہیں ڈان نیوز اخبار کی طرف سے، آپ بتائیے آپ کو یہاں آ کے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور رضا ربانی صاحب جب سے چیئرمین بنے، یہ ان کی تیسری آپ کو پتہ ہے انیشیٹو ہے۔ اس سے پہلے دستور گلی انہوں نے بنائی تھی، ایک باہر مونیومنٹ بھی ہے انسنگ ہیروز آف ڈیموکریسی، اور آج یہ میوزیم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ربانی صاحب کی اپنی جو ایک جد و جہد ہے اور ان کا جو ایک نظریہ ہے جمہوریت، جو چاہتے ہیں کہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہو، اپنی ہسٹری کا پتہ ہو۔ ایز پارلیمنٹری کورسپونڈنٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس پارلیمنٹ نے واقعی ڈیلیور نہیں کیا لوگوں تک، جو لوگ اس کیونکہ وہ سیاستدان جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے؟ دیکھیں افسوس کی بات ہے یہ جو بھی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا جو تقدس ہے، اداروں کے اس کا سب کو خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ وہ کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور کل اس ڈیبیٹ کے دوران رضا راج نے یہ بات کی بھی کہ اگر ہم خود عزت نہیں کریں گے تو باہر سے ہم کسی دوسرے کو کیسے ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے ملک میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہر برائی کے لیے ہم فوراً شروع ہو جاتے ہیں جمہوریت، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جمہوریت کے علاوہ اس ملک میں اور کوئی سسٹم چل ہی نہیں سکتا، اور پوری دنیا میں جمہوریت چل رہی ہے۔ پاکستان نے ایکسپیرینس کر لی ہے بہت سارے نظام وہ دیکھیں۔ بالکل، تو اصل میں جو لوگ ہیں، آپ اگر لوگ صحیح کام نہیں کر رہے، اب جو جس الیکشن بل کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کے مخالفت میں بھی تو ووٹ پڑے تھے، وہ لوگ بھی اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے نا۔ درست بات۔ اچھا کا سلسلہ بھی رکھیں گے، اور یہاں پہ بس ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس بھی آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو میوزیم کی داستان ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر جاوید عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ ہم بات کر رہے تھے سینٹر صاحب کے چیئرمین جو ہیں رضا ربانی سے کام کیے ہیں، لیکن سینٹ آف پاکستان کا اوورال بھی اور چیئرمین کا تو ظاہرہ رول ہے ہی بہت امپورٹنٹ۔ آپ کا اس میوزیم کے بارے میں کیا خیال ہے، اور آپ لوگوں نے کیسے یہ آئیڈیا ظاہرہ کنسیو تو چیئرمین صاحب نے کیا، کس نظر سے آپ اس کو دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی اور سینٹ کی بڑی خوش قسمتی آئی ہوئی ہے جب سے رضا ربانی صاحب اس کے چیئرمین بنے۔ کئی انیشیٹو انہوں نے لیے ہیں، کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں، کئی چیزیں ایسی تھی جو پروسیجر میں تھی، کئی ایسی چیزیں تھی جو کمیٹی کی کارکردگی تھی، ہاؤس کی کارکردگی تھی، ہاؤس کو ٹائم پہ شروع کرنا، کمیٹی کی رپورٹس، پھر جو جتنی کمیٹیز کے چیئرمین ہیں ان کی میٹنگز، اور یہ جو نظر آ رہی ہیں تین بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ کارنامے اس پارلیمنٹ کے لیے ہیں۔ پاکستان کی دنیا کی پارلیمنٹ میں لوگ جاتے تھے تو دعوت دیتے تھے، تو پارلیمنٹ میں کچھ چیز دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، پاکستان میں کچھ چیز دیکھنے کے لیے نہیں تھی۔ اگر ایک سیشن ہو رہا ہو، سیشن میں تو ہر آدمی ہمارے بچے ہیں تو ہماری تاریخ کہاں دیکھیں، ان کو کیا پتا تھا کہ پارلیمنٹ کیا ہے، مارشل لا لگے تو کیا ہے، جمہوریت کی کیا ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن جن لوگوں نے بنایا ہے وہ کون لوگ تھے، یا یہ کچھ یاداشت ہم نے کبھی اپنے ملک کے لیے رکھی نہیں ہے چیزوں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلے پور بنائی، آپ نے دیکھا ہے انہوں نے سارے زمانے وقت جو ہیں اس میں لکھیں کہ جب جمہوریت رہی ہے، مارشل آ رہی ہے، لوگ کون کون سے آئے ہیں، آرمی چیف کو بھی دکھا دی، آرمی چیف کو بھی دکھا دی، اور اس وقت کے مشہور شاعر جو تھے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، جو انہوں نے بڑی سخت نظمیں لکھی ہیں۔ آج کے ماحول میں وہ نظمیں سننا اور بنانا ذرا جالب صاحب اور بالکل فیض صاحب، پھر انہوں نے انسنگ ہیرو بنایا۔ دیکھیں نیچے آج جو بھی اب اس ملک کا ابھی انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے وہاں جائیں گے اور جو ہے وہ لے کریں گے، تو یہ بہت بڑا اس کا کام تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ارادہ ہو تو وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اور ارادہ سینٹ آف پاکستان نے کیا، یہ کیا باقی اداروں کو بھی فالو کرنا چاہیے، خاص کر کے اس وقت پارلیمنٹ کی سربلندی کے لیے کیا ہو سکتا ہے جب اس پہ لان تان ہو رہی ہے؟ نہیں، انہوں نے تو اپنے اوپر لان تان کی ہے۔ جو آدمی خود پارلیمنٹ کا حصہ ہو، جو اس کے اندر بیٹھتا ہو اور اپنے بارے میں یہ رائے قائم کرے تو بہت ہی جاتی ہے۔ دنیا پوری، مجھے آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں لگا، کوئی ایسا ڈکٹیٹر بھی نہیں آیا جس نے اس ملک کے سب سے بڑے انسٹیٹیوشن کے بارے میں ایسے الفاظ شیرا جی یہ آپ کا بھی یہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ہمارا ہے، یہ پاکستان کا، یہ پاکستان کا سمبل ہے، یہ کسی شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ کل ہم اپنے اگر سب سے بڑا ادارہ جو سب سے محترم ادارہ ہے، اگر 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ کوئی ناز کرتا ہے تو اس ادارے نے دیا ہے۔ آج اس ملک میں اگر پارلیمان کام کرتی رہی ہے، کانسٹیٹیوشن سارے اس ادارے کی وجہ سے۔ بھائی صاحب ابھی صافی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جو اب پارلیمنٹ کے تقدس، ووٹ کے تقدس کی میاں صاحب بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بے توقیر کیا نہ آ کے پارلیمان کو، یہ تنقید تو پی ایم ایل این کے اوپر ہوتی ہے نا سر؟
मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये बात ठीक है कि हर एक को पार्लियामेंट को बहुत सीरियस लेना चाहिए। इससे बड़ा अदारा और कोई नहीं है, कोई लीडर हो, कोई वर्कर हो, कोई MNA हो, कोई सेनेटर हो, सबको, हम सबको चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अहमियत होनी चाहिए वो पार्लियामेंट की होनी चाहिए। पार्लियामेंट का मामला बड़ा सीरियस होना चाहिए, हमें सीरियसली लेना चाहिए, हमें सीरियसली काम करना चाहिए। ज़ाहिर है वहाँ के बैठे हुए लोगों से भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह रज़ा रब्बानी साहब ने इसका अपनी मेहनत के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ, ऐसा नहीं है कि उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने बड़ी कमिटमेंट, दिन शाम मगरिब के बाद तक वो आदमी बैठा रहता था, सारी शाम वो गुजारता था कि मैं इसको दे जाऊँ। ये वो कमिटमेंट हम सबको लानी होगी। अगर ये कमिटमेंट हम आधे लोगों पे भी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि हम इस पार्लियामेंट का वही जो दर्जा है ना, इसको दिलवा के रहेंगे। और सबसे बड़ा के जो लोग हैं उन पर सवाल उठता है, लीडरों पर सवाल उठता है, जो पार्लियामेंटेरियन है उन पर सवाल उठता है। मैं समझता हूँ कि उन्हें फौरी तौर पे अपने सारे मामले को रिविजिट करना चाहिए और इस अदारे का जो एहतराम है सिर्फ दिल से नहीं होगा, वो अपने काम से दिखाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, जैसे सेंटर साहब बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे जब मौजूद हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये सारे लीडर्स जो बैठे हुए हैं और इनका जो एक कद है, जो इनकी शख्सियत है, और ये जो सारे हाउस में, पहले हाउस में लोग आए हैं और जिस तरह से इस पार्लियामान कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसको सरबलंद किया है, तो आप यकीन कीजिए कि मेरे अंदर भी इस पार्लियामान को, क्योंकि मैंने खुद इसको बहुत एक तवील अरसे तक कवर किया है, इन्हीं राहदारियों, इन पार्लियामान की गैलरियाँ जो हैं वो हमने उसमें बैठ के पार्लियामेंट को देखा है। पार्लियामेंट सरबुलंद है, पार्लियामेंट का तकद्दुस बहुत है, पार्लियामेंट पाकिस्तान की आइन साज जो इदारा है वो है। एक और बहुत बेहतरीन सियासतदान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली भी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शफकत साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आपने पहले विज़िट किया इस म्यूज़ियम को? जी, मैं एक दिन 2 दिन पहले आया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है, तारीख़ के बहुत सारे ऐसे, बस ये जो आप टेबल के इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये हमारी तारीख़ का एक बहुत अहम मोड़ था 1977 में, जिस वक़्त अपोजिशन की थी और फिर गुफ्तो शनीद का एक सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें ये सारे लोग मौजूद थे। तो ये बड़ी एक तारीख़ को हमारे जहन में दोबारा उजागर करता है और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने तारीख़ी वाक़यात को किसी न किसी तरीके से प्रिजर्व करें। तो इसलिए मैं रज़ा रब्बानी साहब को और सेनेट को इस चीज़ की मुबारक देता हूँ कि उन्होंने। अच्छा शौकत साहब, आप खुद सेनेट में भी रहे हैं, तो आपकी सेनेट में आपको क्या फ़र्क लगता है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त पिछले 3 साल में मैं पार्टी एफिलिएशन से हट के मैं ये कहूँगा कि रज़ा रब्बानी साहब ने जो अपना किरदार बतौर चेयरमैन सेनेट किया है और उन्होंने डिसिप्लिन भी क्रिएट किया है। उन्होंने अपने जो जमहूरियत के लिए जिन लोगों ने जदोजहद की उनको भी ऑनर किया है और बहुत सारा जो फ़र्क पड़ता है वो लीडरशिप से पड़ता है। तो लीडरशिप बहुत अच्छी दी है उन्होंने। हमारे ज़माने में भी एक फ़ाल अदारा था। मैं 94 से 99 तक सेनेट का मेंबर रहा हूँ, फ़ाल था। वसीम सजाद साहब उस वक्त चेयरमैन थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पिछले चंद सालों में एक वाज़ वो नज़र आ रहा है सेनेट के अंदर। अच्छा, जब अभी इमरान खान साहब ने भी लान तान की और शेख साहब ने भी, आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर इस तरह लान तान होनी चाहिए? देखें, बात यह है कि थोड़ा सा उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया। जो इमरान खान साहब ने कहा था वो ये कहा था कि जो पार्लियामेंट एक नाअहल शख्स को, या वो शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ना अमीन है, और उसके लिए एक ज़ाती जिसे पर्सन स्पेसिफिक कहते हैं, यानी कि किसी की ज़ात की खातिर एक कानून बनाए और एक ऐसा कानून बनाए जो इतना बुरा कानून हो, लानत है। और ये उसके मतलब लानत का मतलब है कि उसमें बरकत नहीं है। तो लेकिन अगर आप, वैसे मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप नवाज शरीफ के बयान देखें कि ऐसी जमहूरियत पे लानत जिसमें फ़लाँ फ़लाँ ये हो, हमज़ा शहबाज का बयान कि ऐसी सियासत पे लानत जिसमें ये, देखें ये चीज़ें होती रहती हैं। उसके अंदर थोड़ा सा अपोजिशन ने, हमारे जो मुखालफिन हैं उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उसको बहुत बड़ा बढ़ा दिया, जैसे कि असल इश्यूज़ मुल्क के जो है वो लूट मार है, करप्शन है, बेरोज़गारी है, जो हमारे स्कूलों के हालात हैं। लेकिन एक चीज़ जो इमरान खान साहब ने मेरी दानिश में सही कहा उन्होंने कि ये कानून उस पार्लियामेंट को पास नहीं करना चाहिए था। तो उस पर उन्होंने उसको उस पर्टिकुलर फेल को बुरा कहा। अल्फाज के चुनाव पे आप
समझता हूँ कि उस वक्त जिस फेल के बारे में बात की बिल्कुल सही चुनाव था अल्फाज। अब जबकि सेनेट इलेक्शन भी होने बलूचिस्तान असम्बली में जो कुछ हुआ है, आपको सेनेट इलेक्शन और आम इंतखाबात का जो इनकाद है उसमें क्या अलग इकाइयाँ मौजूद हैं, वो इलेक्ट करते हैं सेनेटर्स को, और मुझे तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि सेनेट का इलेक्शन ना हो। मेरा ख्याल है इलेक्शन होगा सेनेट का। अक्सरियत PMLN की जो कि बलूचिस्तान से एक्सपेक्टेड थी कि वो चेयरमैन भी होंगे, वो अब शायद ना हुआ। वो सियासत है, उसमें अगर लोग अपनी तब्दील कर रहे हैं और अगर वो सेनेट इलेक्शन की वजह से बहुत सारे वाक़यात हुए हैं तो ये तो फिर अब उसको आप ये कह सकते हैं कि अच्छा होता अगर एक आइडियल वर्ल्ड में ये ना होता, लेकिन उसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि सेनेट के इंतखाब नहीं हो रहे। सेनेट के इंतखाब इंशाल्लाह होंगे, मुझे तो ऐसी कोई सूरत ख्याल नजर नहीं आ रही। शेख रशीद साहब ने इस्तीफ़ा अपना होल्ड कर लिया क्योंकि 1 फरवरी के बाद तो वैसे ही 120 दिन रह जाने हैं, ज़िमनी इंतखाब ने होना नहीं। ये भी हो रही है कि शायद PTI भी नेशनल असम्बली से रिज़ाइन कर दे और KPK असम्बली भी तुड़वाई जा सके या तहलील की जा सके। क्या आपका क्या? देखिए, हमने कल भी अपने बयान में इमरान खान साहब ने कहा कि अगर उसका कोई मकसद हल होता हो, कोई इस्तीफ़े देने से हम जो सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं वो हमें नज़र आए तो फिर तो करेंगे, लेकिन उसका टाइमिंग वो हमने डिटरमिन करना है कि उसकी टाइमिंग क्या हो सकती है। और लेकिन अभी ऐसी कोई फौरी तौर पे नेशनल असम्बली से मतलब आप कह रहे हैं टाइमिंग आप मुंतखब करेंगे इस्तीफे की? वो टाइमिंग पार्टी बैठ के अगर हमने समझा कि उससे कुछ सियासी मकासद हासिल हो रहे हैं तो वो एक तरीका है, लेकिन और चेयरमैन साहब का इख्तियार है, हमारे इमरान खान जब कहेंगे सारी पार्टी उनके पीछे है, तो जब भी ज़रूरत पड़ी हम कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आप आज की बात करें या कल की बात करें तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने रोका तो है शेख साहब को कि 7 दिन ठहर जाएं, तो 7 दिन के बाद 1 फरवरी हो जाएगी तो उसके बाद तो इस्तीफे हो। अब खान साहब के दरमियान और शेख साहब के दरमियान क्या बात हुई है उसका मुझे तो नहीं इल्म। मेरा तो हमने तो जिस तरह तकरीर सुनी थी हमारा ख्याल था कि अगले दिन शेख साहब का इस्तीफ़ा, लेकिन शायद उन्होंने यही चीज़ जो आपने बताई है कि जी कोई 1 फरवरी की जो बात है, या देखिए कोई भी नहीं चाहता कि बाई इलेक्शन उसके हल्के में, अब मसल मैं चाहूँगा कि मेरे हल्के में बाई इलेक्शन हो, ऐसा ना हो। तो वो यकम के बाद तो कोई हर्ज नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर उससे कोई सियासी मकसद हल होता हुआ, जहाँ हमारे मेंबरान मौजूद हैं, हम ये सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोई फौरी तौर पर है, कल हमारी जो मीटिंग हुई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की उसमें भी मामला डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए कि कोई फौरी नौयत की ऐसी चीज़ है नहीं, लेकिन अगर होगी तो ज़रूर करेंगे। मीडिया ने ज़रा इसको ज़्यादा हाइप दे दी है, तो काम ही है सर। बिल्कुल सही किया आपने, सही किया। थैंक यू सो मच। शफकत महमूद साहब से जब भी बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके अब म्यूज़ियम के अंदर तो गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।